یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ختم نبوت میں اور ان کے عمائدین، ان کے بڑے حضرات الحمدللہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وقتاً فوقتاً دیکھنے سننے میں سامنے آتی رہتی ہیں کہ یہ کر کیا رہے. یہ چیز ہے کہ مسلمان جہاں بھی جائیں، تعلیمی ادارے، معاشی نظام، اپنا مذہب، دین، اس کو جب تک وہ اپنے بچوں میں قائم نہیں رکھیں گے، جب تک اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اللہ کا یہ انعام یاد کرو جو تم پر ہوا ہے کہ تم لوگ تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وانظروا، اور یاد رکھو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، انجام کیا ہوا بگاڑنے والوں کا، جنہوں نے فساد مچایا خدا نے ان کا انجام کیا کیا. بنی اسرائیل، انہوں نے فساد مچایا، تمہارے ہمسائے ہیں، تم ان کو دیکھو ان کا کیا حال ہوا، کیا حشر ہوا. اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کیسے رسوا کیا. تم ان چیزوں پر غور کرو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر تم میں سے إِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اگر تم میں سے ایک فرقہ، طائفہ گروہ، فرقہ، جتھا، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لایا ہے، کس چیز پر؟ بالذی اس چیز پر، ارسلت نازل کیا گیا ہوں، بہی جس کے ساتھ میں. اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی وہی رسالت، نبوت، توحید، وطائفۃ، اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لایا. مشکل ہے اس آیت کا ترجمہ، اس لیے ذرا اس سے آپ غور کریں کہ ہے کیا بات. وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، طَائِفَةٌ ایک گروہ، ایک جتھا، منکم تم جو میرے ماننے والے ہو، ان میں سے میری قوم والو، آمنوا بالذی ایمان لایا ہے اس چیز کے ساتھ، ارسلت بہی جو میرے پہ نازل کی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت، ان چیزوں کو مانتا ہے اگر ایک گروہ. وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لایا. تو اب کیا ہوا؟ ایک گروہ ایمان لے آیا، ایک نہیں لایا. فاصبروا، صبر کرو. یہ ہے مشکل چیز. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ جو مجھ پر رسالت اور توحید والا ایمان لے آیا ہے، اس کے حالات، اور ایک گروہ جو مجھ پر ایمان نہیں لایا، اس کے حالات بظاہر یکساں ہیں، دونوں کے حالات ٹھیک ہیں. یہ پتہ کیسے چلے کہ حق پہ کون ہے؟ فاصبروا، صبر کرو. حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور اللہ کی ذات سب سے اچھا فیصلہ کرنے والی. اشکال یہ پیدا ہوتا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو دونوں کی حالت ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سورہ ہود میں وہ آیت یاد کیجئے، پڑھا ہے نا کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس خوب مال دولت، زمین میں رہنے کے لیے سب چیزیں ہیں. انہوں نے کہا حضرت کچھ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، کچھ نہیں لائے، سب کی حالت یکساں معلوم ہوتی ہے، پتہ کیسے چلے کہ کون حق پہ ہے کون باطل. جو خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ، ان کی بھی اولاد ان کی بھی اولاد، ان کا بھی گھریلو رہن سہن، ملک، سب چیزیں اچھی، ان کا بھی گھریلو رہن سہن، ملک میں جو کردار قومیں ادا کرتی ہیں سب اچھا. فیصلہ کیسے؟ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی فیصلہ کیسے کرے. استدراج اور کرامت بظاہر یکساں ہوا کرتی. استدراج ہوتا ہے اللہ کسی کو ڈھیل دے دے کہ وہ گناہ کرے، کفر کرے، شرک کرے والعیاذ باللہ. اس کے باوجود جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتا ہے رے تمہارے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا ہے، تم ایسے ہو جاؤ گے. اور ایک مسلمان صوفی، اللہ کا اچھا بندہ، کتاب و سنت کا پابند،
اور صحیح معنی میں ولی اللہ تعالیٰ اسے کشفن بتا دے کہ تمہارے مرید کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ بھی اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، ذرا خیال کرنا. اب دونوں آپس میں ملتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے گرو نے یہ کہا، وہ کہتا ہے میرے شیخ نے کہا ہے، تو سوچتا ہے فرق آخر دونوں میں کیا ہے. وہ بھی غیب کی بات، یہ بھی غیب کی بات، وہ بھی بن دیکھے کی بات، یہ بھی بن دیکھے کی بات. فرق جو پڑتا ہے اصل میں وہ پڑتا ہے اطمینان سے، وہ پڑتا ہے فرق اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے، کہ جو آدمی استدراج میں ہوتا ہے، استدراج کا مطلب ہے کہ باطل پر بھی ہو اور بظاہر ترقی بھی ہو رہی ہو. تو یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک بھینس ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک اس کا گوشت ہے، دودھ ہے، سب کچھ، اور اس کے مقابلے میں ایک بھینس بالکل مریم سی تھی، جب زندہ تھی مر گئی تو وہ پھول گئی نا. بچے کو دکھاؤ کہ دونوں میں سے کون سی صحت مند ہے، تو بچہ شاید یہی کہے کہ جو مری ہوئی نظر آتی ہے یہ زیادہ صحت مند ہے، حالانکہ اسے نہیں پتا یہ صحت نہیں ہے، یہ مرض. ایسے ہی ہو جاتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کو واقعی صحت مند ہے تو اس کا جسم ہے، موٹاپا ہے، فربہی ہے، چربی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے جو بیماری کی وجہ سے چربی میں پڑا ہوا ہے. تو بظاہر دونوں ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں، حقیقت میں فرق ہے، ایک صحت ہے اور ایک بیماری ہے. استدراج میں بھی یوں ہی ہوا کرتا ہے، اور حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور دوسرے کو خدا نے ڈھیل دی بھی. ایک اور بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ کافر اس لیے اچھے اخلاق سے ملتا ہے کہ اس نے اخلاقیات قانون کی وجہ سے سیکھیں. مثلا سے ڈر ہے کہ میں نے اگر اشارہ توڑا تو اس ملک میں میرا چالان ہو جائے گا، میں نے اگر کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے تو عدالت ہے، یہ کورٹ میں جا سکتے ہیں لوگ، میں نے کسی کو مار دیا تھپڑ بھی تو یہاں نہیں بن سکتا. اور اس کے مقابلے میں خدا کا ایک اچھا آدمی، اچھا اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، وہ اس وجہ سے نہیں قانون کی پابندی کرتا کہ اس ملک کا ہی قانون یہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ کہتا ہے میرے اللہ نے منع کیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو اوبے کرو جب تک کہ وہ میری شریعت سے ٹکراتے نہ ہو. وہ کہتا ہے میں کیوں اس کے پیسے لوں، اللہ نے میرے لیے حرام کیے ہیں. اور یہ کہتا ہے پیسے تو میں لے لیتا بشرطے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہ چلتا ہوتا. تو کافر کی اخلاقیات میں اور ایک مومن کی اخلاقیات میں فرق پڑ جاتا ہے. اس سے بھی گھٹیا مثال، کافر کہتا ہے میں کسی سے یہاں کوئی ایسی بات علیاذ باللہ گناہ کی، شر کی نہیں کر سکتا، وگرنہ یہ خاتون رپورٹ کر دے گی، ایک کال کرے گی اور مجھے کوئی پولیس والے آ کے لے جا سکتے ہیں. اور مومن انسان وہ کہتا ہے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں قانون ہے یا نہیں، اللہ نے منع کیا، میرے مالک نے مجھے اجازت نہیں دی، میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا. یہ اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے مومن کے اخلاقیات میں اور کافر کے. اور پھر انجام کار بھی فرق پڑتا ہے. انجام میں یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ جو برکتیں اور رحمتیں مسلمان کو نصیب ہوتی ہیں وہ کافر کو نہیں ہوتی. اب بھی آپ عمومی زندگی کو دیکھیں، ایک کافر بھی کام کرتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، مومن بھی کام کرتا ہے، وہ بھی پیسے لیتا ہے، وہ بھی پیسے لیتا ہے، لیکن الحمدللہ کئی جگہ پر دیکھنے میں آیا کہ جو سکون اور اطمینان مومن کو ہے اپنی جاب سے، پیسے سے، ان چیزوں سے، کافر کو وہ سکون اور اطمینان نہیں. اسے جو نماز روزے میں اللہ کے ساتھ تعلق میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، وہ چاہے ہر سنڈے کو چرچ میں چلا جائے، اسے وہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا. اس سے ذرا سا کرے دو تو کہتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، کھوج ہے، پتہ نہیں چلتا زندگی میں مجھے امن کیوں نہیں نصیب. اور مومن سے پوچھو وہ کہتا ہے الحمدللہ ہر طرح کا امن، اطمینان ہے. یہ چیزیں فرق ڈالتی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا فصبروا، صبر کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کفر پہ قائم رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ٹھہرو، دیکھو ذرا ہوتا ہے کیا. ابھی دیکھو خدا کا قانون
کس حرکت میں آتا ہے؟ حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فیصلہ کر دے ہمارے اور تمہارے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ کی ذات سب سے اچھا فیصلہ کرنے والی۔ یہ بات تو تھی ایمان والوں کی، اور بات چل رہی ہے یہ کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں کر رہے ہیں، 8 جرائم ان کے گنوا دیے اور انہیں بتا دیا کہ اللہ کے یہ احسانات ہیں، ان احسانات کو یاد کرو، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اور دوسرا نہیں لایا تو صبر کرو، تمہیں بظاہر یہ چیزیں یکساں نظر آ رہی ہیں لیکن تم صبر کرو، دیکھو انجام آگے کو کیا ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب جو اس قوم نے دیا ہے یہ سن لیجئے، 9واں پارہ یہاں سے الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے سردار، الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو بڑائی رکھتے تھے، کبر رکھتے تھے، وہ لوگ بولے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم یقیناً تجھے نکال دیں گے۔ قرآن نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ سردار بولے، اور یہ وہی چیز ہے جو پرانا محاورہ ہے عربوں کا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلا کرتے